جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں امریکہ میں پاکستانی کونسل جنرل عاصم علی خان صاحب کے ساتھ، اور ان سے بات کریں گے پاک امریکہ تعلقات، اور خاص طور پر جو امریکہ میں پاکستانی موجود ہیں ان سے متعلق ہم گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ عاصم صاحب بتائیے گا کہ یہاں پر جو پاکستانی ہیں امریکہ میں، ان کے کیا مسائل ہیں یہاں پر، اور کس طرح سے ان کی کیا ترجیحات ہیں؟ جی السلام علیکم۔ پاکستانی جو ہیں امریکہ میں ماشاءاللہ پورے امریکہ میں تقریباً 1 ملین کے قریب، 10 لاکھ کے قریب پاکستانی آباد ہیں۔ ہمیں ان سب پہ بہت فخر ہے کیونکہ یہ تمام پاکستانی جو ہیں لیگل ہیں، پروفیشنلز ہیں، بزنس مین ہیں، اور بہت ویل اسٹیبلشڈ ہیں، اور انہوں نے اپنی محنت سے اور اس ملک کے اندر آنے کے بعد بہت اس نظام کے اندر محنت کرتے ہوئے بہت ترقی حاصل کی ہے، اور ہمیں نہ صرف ان پہ فخر ہے بلکہ پاکستان جو ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی طرف ہر مشکل وقت میں دیکھتا ہے کہ ان کا کردار پاکستان کی قومی ترقی میں زیادہ سے زیادہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ یہی میرا کوشچن ہے کہ پاکستانی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے، پاکستان کے حالات کو بدلنے کے لیے پاکستانی کمیونٹی کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیے، پاکستان کی ترقی میں پاکستان امریکن کمیونٹی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ یہ نہ صرف ریمیٹنسز پاکستان بھیجتے ہیں بلکہ پاکستان امریکہ کے درمیان جو تجارت ہے، ٹریڈ ہے، اس کو بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ جس چیز پہ ہماری ترجیح ہے، پرائیورٹی ہے اس وقت، کہ جس میں پاکستانی امریکن کمیونٹی پاکستان کی مدد کر سکتی ہے، اس میں پاکستان کے لیے امیج بلڈنگ ہے، پاکستان کی پازیٹیو امیج بلڈنگ ہے، پاکستان کے جو اچھے کام ہیں، جو اس کے بارے میں یہاں پہ نیریٹو ہے، پبلک پالیسی میں یہاں پر آپ کو پتہ ہے لابنگ کا بہت اہم کردار ہے، تو امریکہ میں پولیٹیکل لابنگ میں کردار ادا کر سکتی ہے پاکستان کی مدد کے لیے، سپورٹ لینے کے لیے امریکی حکومت سے۔ اور تیسری چیز جو پرائیویٹلی کر سکتی ہے وہ پاکستان کے اندر معیشت کو سہارا دینے کے لیے، یہاں سے بزنس اور امپورٹ ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے، اور پاکستان کی معیشت کو ترقی دینے کے لیے، اور جس سیکٹر کو ہم فوکس کر رہے ہیں وہ ہے ٹیکنالوجی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا سیکٹر۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ اس وقت موجودہ حالات میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کس نہج پر ہیں، اور کس طرح ان تعلقات کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات پچھلے 7 دہائیوں سے بہت ہی براڈ بیسڈ، یعنی بہت ہی میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ ریلیشن شپ ہے پاکستان کے لیے، ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے۔ کچھ ادوار میں اس میں اتار چڑھاؤ ضرور آتا رہا ہے جیو پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے، اور باہمی تعلقات میں بعض اوقات کچھ چیلنجز کا سامنا رہا ہے، لیکن اوور آل پاکستان امریکہ تعلقات ایک نہایت اہمیت کے حامل ہیں، اور بڑے مضبوط تعلقات ہیں، گہرے تعلقات ہیں۔ اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن بھی ہے، جیو پولیٹیکل، جیو اکنامک ڈائمنشن بھی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں اس کی سب سے امپورٹنٹ ڈائمنشن پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس اور اکنامک ریلیشن شپ ہے، جس کو ہم اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نہ صرف پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کی اور انویسٹمنٹ ریلیشنس انکریز کرنے میں، بلکہ امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی کو ایک برج بناتے ہوئے پاکستان کی اندر جتنا جو انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر ہے، پاکستان کی ٹریڈیشنل ایکسپورٹس ہیں، ان کے اضافے کے لیے، اور پاکستان کی اور امریکہ کے کلچرل ریلیشن جو ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، ان کو اضافے میں۔ صحیح ہے۔ ریسنٹلی سر ہم نے دیکھا کہ کانگریس مین کی جانب سے ایک لیٹر لکھا گیا بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے، جو صدر جو بائیڈن کو، اس کے کیا اثرات ہیں؟ دیکھیے، پولیٹیکل لیول پہ تو میں زیادہ کامنٹ نہیں کر سکتا پاکستان کے ڈومیسٹک پالیٹکس کے بارے میں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پاکستان ایک آزاد اور خود مختار ریاست ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک آئین اور قانون کے مطابق پاکستان کی حکومت کام کر رہی ہے، اور پاکستان کی مقننہ، پاکستان کا لیجسلیچر، پاکستان کی ایگزیکٹو پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، اور کسی بھی ملک کو بین الاقوامی نارمز اور انٹرنیشنل نارمز کے مطابق کسی ملک کے داخلی معاملات میں انٹرفیئرنس اور مداخلت کا حق نہیں حاصل ہوتا۔ تو ان اصولوں کی بنیاد پر ریاستوں کے تعلقات آپس میں چلتے ہیں، اور تمام ریاستوں اور تمام ممالک کو ان انٹرنیشنل نارمز کا خیال رکھنا چاہیے۔ پاکستان انشاءاللہ ترقی کے راستے پہ گامزن ہے، اور ہم سب پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ پاکستان کے بارے میں جو غلط فہمیاں اگر کسی کو ہیں تو وہ دور ہو جانی چاہیے۔ پاکستان کی معیشت مستحکم ہے، خوشحال ہے، اور صحیح راستے پہ گامزن ہے، اور ہم چیلنجز کو دن رات مقابلہ کر رہے ہیں۔
لہٰذا سیاست کو اس میں نہیں آنا چاہیے. پاکستان کے عوام کی سب سے بڑی ضرورت اس ٹائم ان کی معاشی ترقی اور پاکستان کا خوشحال مستقبل ہے. صحیح ہے سر. ایک مرتبہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ امریکہ نے ان کی حکومت گرائی ہے، تو اس وقت تعلقات اور پاک امریکہ تعلقات متاثر ہوئے، اور بعد میں انہوں نے یو ٹرن لیا کہ یہ ایسا نہیں ہوا تھا، ایسے بیانات سے. دیکھیے، پاکستان امریکہ تعلقات جیسے میں نے کہا کہ ایک اسٹریٹجک نیچر کے تعلقات ہیں. پاکستان کی یا کسی ملک کی داخلی صورتحال کی وجہ سے انٹرنیشنل اور ریلیشنز پر اور فارن پالیسی پر کوئی ایسے دورس نتائج مرتب نہیں ہوتے. پاکستان امریکہ کے تعلقات بہت زیادہ، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا، براڈ بیسڈ ہیں. اس کی بہت زیادہ اکنامک، سیکیورٹی، ڈیفنس ریلیٹڈ، ایجوکیشن، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس، ان کی ڈائمنشنز ہیں. اور اس کے نہ صرف بائی لیٹرل ڈائمنشن ہے، ہمارے ملٹی لیٹرل فورمز کے اوپر بھی کوآپریشن ہے. تو میرا خیال ہے ڈومیسٹک پالیٹکس کا پاکستان کی فارن پالیسی کے اوپر کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا سر، لاسٹ میرا یہ ہے کوسچن کہ یہاں پر جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے سفارت خانے میں، ان کے لیے یہاں پر کیا کیا سہولیات ہیں کہ ان کو کوئی مشکل نہ پیش آئے؟ دیکھیے، یہ کونسلیٹ جنرل آف پاکستان کی 4 کونسلیٹس اور سفارت خانے کے ساتھ، واشنگٹن میں سفارت خانے کے ساتھ مل کے پاکستانی امریکن کمیونٹی جو تقریباً 10 لاکھ جن کی آبادی ہے، ان کی خدمت میں مصروف ہے. اور ہماری کمٹمنٹ ہے کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کو ہر قسم کی سہولیات، اور جس میں کونسلر سروسز، کمیونٹی سروسز، ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن، اور ان کے پاکستان میں جس بھی قسم کے کانٹیکٹس ہیں، اور پاکستان میں اگر وہ لوگ کوئی کسی بھی قسم کے کوآپریشن کرنا چاہتے ہیں انڈیویجول لیول پر اپنے بزنسز کے تھرو یا یو ایس گورنمنٹ کے تھرو، ہم اس میں فیسیلیٹیشن کرتے ہیں. اور یہ کونسلیٹ اور سفارت خانے جو ہیں یہ دن رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں. ایک یہ بھی چل رہی ہے ریومرز، اور خاص طور پہ بڑی تعداد میں پاکستانی اس کو بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹرمپ آ جائے گا تو پاکستان میں ایسا ہو جائے گا، کملا ہیرس آ جائیں گی تو ایسا ہو جائے گا. اس کے یہ بات کتنی اس میں صداقت ہے؟ دیکھیے، پاکستان اور امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ 2 ریاستوں کے مابین تعلقات ہیں، اور انٹرنیشنل نارمز کے مطابق کسی بھی ملک میں کسی بھی پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل اینٹی کا آنا جانا وہ اس ملک کا ڈومیسٹک میٹر ہوتا ہے. پاکستان کے تعلقات امریکہ کے ساتھ یا باقی ممالک کے ساتھ ریاست کی بنیاد پر ہیں، اور تمام ممالک انہی بنیادی اصولوں پر ایک دوسرے سے تعلقات قائم رکھتے ہیں. پاکستان کا بھی یہی بنیادی اصول. اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پر کونسل خانہ ہے، ان کے کیا انیشیٹو ہیں جو اوورسیز پاکستانی ہیں جو امریکہ میں مقیم ہیں؟ دیکھیے، جو کونسلیٹ کا ڈے ٹو ڈے کام ہے وہ ہے کونسلر سروسز کی پروویژن اور کمیونٹی کی فیسیلیٹیشن. وہ تو ہم ایک ہائی سٹینڈرڈ ہم نے اپنا مینٹین کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور وہ حکومت کی ہدایات کے مطابق اس کو اچیو کر رہے ہیں. لیکن جو لیٹسٹ انیشیٹوز ہیں اس میں پاکستان کی انفارمیشن ٹیکنالوجی سیکٹر کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے ہم جو سلیکون ویلی ہے، جو کہ ہماری جو ریسٹرکشن ہے اس کونسلیٹ کی، اس کے ساتھ اپنی انگیجمنٹ کو بڑھا رہے ہیں. پاکستان کی آئی ٹی انڈسٹری کو اسٹرینتھن کرنے میں، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹس بڑھانے میں ہم نے ریسنٹلی ایک بڑا انیشیٹو لیا ہے، جس میں ایک پاکستان یو ایس ٹیک انویسٹمنٹ کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے 10 نومبر کو اسٹینفورڈ یونیورسٹی سلیکون ویلی میں. اس میں پاکستان سے بھی آئی ٹی کمپنیز اور یو ایس کی آئی ٹی کمپنیز کو مدعو کیا گیا ہے، اور اس میں کوشش یہ ہماری ہوگی، اور یہ ایک پروسیس کا آغاز ہے، یہ ون ٹائم انیشیٹو نہیں ہے، ایک پروسیس کا آغاز ہے کہ جس کے تھرو پاکستان کی جو آئی ٹی ایکسپورٹس کو 2.5 بلین سے 25 بلین کو لے جانے کا گورنمنٹ کی پالیسی ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنے میں ہم اپنا کردار ادا کریں گے، تاکہ پاکستان کے آئی ٹی سیکٹر کو نہ صرف بزنس ملے، پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہو، بلکہ پاکستان میں جاب کریشن اور پاکستان میں فارن ایکسچینج کو بھی زیادہ سے زیادہ بڑھایا جا سکے. اوکے، تھینک یو ویری مچ. جی بالکل، ہمارے ساتھ موجود تھے امریکہ میں پاکستانی کونسل جنرل عاصم علی خان صاحب، اور انہوں نے بہت واضح کہا کہ کسی بھی کنٹری کو دوسرے کنٹری کے داخلی معاملات میں مداخلت کا اختیار نہیں، اور کسی بھی ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ ریاستی طور پر ان کے تعلقات ہوتے ہیں، کسی کے آنے یا جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا.